علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گا انسیپریبل وربز ان جرمن۔ جیسے پچھلے لیکچر میں تھا سیپریبل وربز ان جرمن، لیکن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انسیپریبل۔ انسیپریبل کیا ہوتے ہیں؟ سیپریبل تو وہ تھے جو الگ ہو جاتے ہیں، لیکن انسیپریبل وہ ہیں جو الگ نہیں ہوتے، جن کے جو پریفکسز ہیں وہ ورب سے الگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم جرمن زبان میں، یہ سامنے ایک ورڈ آپ کے آتا ہے، اس کو دیکھیں ذرا۔ انسیپریبل وربس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹگن باغا، انٹگن باغا ویاربن بھی کہتے ہیں، انٹگن باغا ویاربن، ٹھیک ہے۔ اور نیچے دیکھیں ذرا، جرمن زبان میں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں پریفکس لگتا ہے، لیکن یہ پریفکس کبھی بھی الگ نہیں ہوتا۔ یہ امپورٹنٹ چیز، یعنی کہ جرمن زبان میں، دوبارہ پڑھیں اسٹیٹمنٹ، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں پریفکس لگتا ہے، لیکن یہ پریفکس کبھی بھی الگ نہیں ہوتا، یعنی ورب اور پریفکس ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں، کٹھے رہنا، انہوں نے جدا نہیں ہونا، ٹھیک ہوگا نا؟ تو آپ اس بات کو سمجھیں، یہ بڑا مزے کا کانسیپٹ ہے۔ اور نیکسٹ دیکھیں ذرا، اب ہم مثالوں کے ساتھ، پہلے ہم اس کی ساخت دیکھتے ہیں۔ اس کے ساخت کیا ہے؟ پریفکس پلس ورب ایکول ٹو انسیپریبل ورب، یعنی کہ پریفکس کو پلس وربز ایکول ٹو انسیپریبل ورب، یعنی کہ وہ جب کٹھا آئے گا تو وہ سیپریبل ورب ہوگا، انسیپریبل ورب۔ جیسے نیچے یہ دیکھیں ذرا، بی پلس کومن تو کیا بن گیا؟ بی کومن۔ بی پلس کومن کیا بن گیا؟ بے کومن۔ اب اس کا میننگ کیا ہے؟ حاصل کرنا۔ میننگ کیا ہے اس کا؟ حاصل کرنا۔ اب یہاں پہ بے کو الگ ہم نہیں کر سکتے، جیسے یہ اگزامپل میں دیکھیں ذرا، یہ اگزامپل نمبر 1، اش بیکوما آئن گشنک، اش بیکوما آئن گشنک۔ اب یہاں پہ اس کا میننگ کیا ہے؟ اش مین میں، بیکوما مین حاصل کرتا ہوں یا ملتا ہے، آئن گشنک ایک تحفہ۔ تو اردو ترجمہ کیا ہے کہ مجھے ایک تحفہ ملتا ہے، اش بیکوما آئن گشنک، کہ مجھے ایک تحفہ ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے بیکومن میں بے کو لیدا نہیں کیا، آپ نے یہی کانسیپٹ مائنڈ میں رکھنا، آپ نے پریفکس کو لیدا نہیں کرنا انسیپریبل وربز میں۔ یہ آسان ترین طریقہ، یہ سیپریبل انسیپریبل وربز جرمن کا پہلا تو جو میں نے پچھلا لیکچر تھا، وہ جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھے، اس میں سیپریبل وربز تھے جو الگ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کون سے ہیں؟ انسیپریبل وربز جو الگ نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایک دوسری اگزامپل میں دیکھیں ذرا، فیشٹین سمجھنا، فیشٹین مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا۔ ایش فشٹیا ڈش، ایش فشٹیا ڈش مطلب کہ میں تمہیں سمجھتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، فشٹیا کے اندر ہم نے فیا کو الگ نہیں کیا۔ اب تھرڈ ایگزامپل میں دیکھیں، بزوہن ملاقات کرنا، ایش بزوہا مائنن فرینڈ، میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں، ایش بزوہا مائنن فرینڈ، میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں بزوہا کے اندر ہم نے بے کو الگ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کٹھے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن بزوہن مین ملاقات کرنا، اس میں دو ہے، ایک بے، ایک بے ایس او سے ہا اے این بزوہن، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو الگ نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ کچھ لسٹ دی ہوئی ہے پچھلے یعنی کہ وربس کی طرح، یہ دیکھیں کامن انسیپریبل پریفکسز، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، بے، ایمپ، اینٹ، ایا، گے، مس، فیا اور سیا، ٹھیک ہوگا جی۔ یہ آپ انشاءاللہ ان کو پریپیئر کریں، یہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے یعنی کہ لیول کے جو جرمن وہ سیکھ جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ یہ جو آخر میں پریفکسز دیے ہوئے یہ والے، ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں رجسٹر کے اوپر، پھر ان کو یاد کریں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے آن لائن لینگویج سیکھنی ہو تو اوپر میرا واٹس ایپ کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور آسان ترین طریقے کے ساتھ لینگویج سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اردو میں سمجھاؤں گا، ایزیسٹ وے کے ساتھ سمجھا دوں گا آپ کو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، زیادہ زیادہ کمنٹ کریں، لائک کریں، اور ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہیں بھولنا۔ السلام علیکم۔